बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब तक के प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम जिस गुफ्तगू की तरफ जा रहे हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और वाकई इस वक्त जो माशरे के अंदर नफसा नफसी और माशरे के अंदर जो हकीकत हो रही है और जिसके अंदर अदम बर्दाश्त की जो ताकत है वो सब ख़त्म होती जा रही है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, और कुछ बात आपसे कहना चाहूँगा कि अदम बर्दाश्त की आंधी हर एक चेहरे पर छाई है, और जुराइम की इस बस्ती में बस वहशत ही कमाई है। कहाँ है वो निज़ाम अदल, कहाँ कानून की ताकत, ये कैसी बेहसी है जो दिलों के पार आई है। सड़क पर हारन बजाते ही जैसे मामूली वाक़े पर कत्ल हो जाता है, और इसे कहा जाता है कि रोड रेज, और सरे आम लुट जाने के बाद भी थाने की सीढ़ियाँ चढ़ने से आदमी गुरेज करता है। ये हमारे माशरे का वो तलख और खौफनाक चेहरा है जिस पर हम बात करने के लिए अभी बैठे हैं। एटीएम के बाहर लुटती हुई ज़िंदगी भर की लुटती हुई कमाई, और दिन दहाड़े जितने मोबाइल फ़ोन आज हमारे माशरे अदम बर्दाश्त और जुर्म की ऐसी दलदल में धंसते जा रहे हैं जहाँ आम शहरी की जान, माल और इज़्ज़त कुछ भी महफूज नहीं है। आखिर नौजवान अपने हाथों में कानून क्यों ले रहे हैं? स्टेट क्राइम का शिकार होने वाले शहरी अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से क्यों कतराते हैं? इस सारे बिगाड़ में एंटी नारकोटिक्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार क्या है? और सबसे बढ़कर इस खौफ और सदमे के नतीजे में बढ़ती हुई जहनी अजियत, डिप्रेशन और ट्रामा हमारी नस्ल को किस तरह दीमक की तरह चाट रहा है? आखिर क्राइम का ये आगाज़ कहाँ से होता है? कानून की अमलदारी और इंसाफ का निज़ाम कहाँ खड़ा है? मंशियात का जहर किस तरह हमारे बच्चों और नौजवानों को जराइम की तरफ धकेल रहा है? और जब कोई शहरी लुटता है तो महज इसका माल नहीं लुटता, बल्कि वो ऐसे शदीद जहनी सदमे और एंजाइनी का शिकार हो जाता है जो उसे अंदर से खोखला कर देता है। इन तमाम सुलगते मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ह्यूमन डेवलपमेंट की बानी बतूल साहिबा, जिन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि माशाल्लाह जिस मौजू के ऊपर भी हम इन्हें मधु करते हैं बतूल रिजवी साहिबा को, वो हर मौजू को बड़ा प्यारे अंदाज के अंदर डिफ़ाइन करती है, और सारे शोबों के हवाले से जिस पे भी बात कराई जाए बड़े अच्छे अंदाज के अंदर बात करती है। हमारी पैनल का हिस्सा है माशाल्लाह, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर इन्हें अपने साथ रखें ताकि मज़ीद और भी बेहतरी के साथ हम जो है एक अहम को लेकर चल ले, उस अहम को हम आगे तक पहुंचा सकें। क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ये इस प्रोग्राम का कब तक का कि इसके अंदर जितने भी चाहे कैमरा मैन से लेकर चाहे DOP जो शहजाद साहब है, हमारे शान साहब है, हमारे बिलाल साहब है, और हमारे ऑनर जो है मजीद साहब है, हम सब की ख्वाहिश, हम सब की ये है कि हम जो है कोई अपना एक ऐसा अमली इकदाम उठाए जिससे लोग इस्लाह की तरफ बढ़े, और जब वो इस्लाह की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे लिए सदका जारिया का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है नो डाउट बहुत प्यारा अंदाज में गुफ्तगू करती है बतूल रिजवी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें इनवाइट करने का और इतना खूबसूरत मौका देने का। थैंक यू। अच्छा, मेरे साथ एक और हमारी मारूफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और हमारे पिछले प्रोग्राम में भी शामिल हुई थी, और इनको जब हमने कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो तो वो कहने लगी मैं किस मौजू पे बात करूँगी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका जहन के अंदर जो खाका है, जब हम प्रोग्राम करने से पहले बैठ रहे थे तो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपको पता है कि वो साइकोलॉजिस्ट होते कैसे है, वो सारे दिमाग को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है अपने अमल से जो है वो सामने वालों को बड़ा मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि वो हमें मुतासिर कर सकते हैं या हमारे नाज़रीन को भी मुतासिर कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर कंदील साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं बतूल साहिबा, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो अभी इंट्रो के अंदर मैंने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है हमारा जो सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम हो गया कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक के अंदर रश हो रहा है, और फिर एक दूसरे के पीछे हारन बज रहा है, और फिर वो ज़रा सा भी गाड़ी इसकी टच हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद फिर वो जो है सामने आ जाता है, फिर लड़ाइयाँ, फिर उसके बाद ट्रैफिक जाम हो जाती है। कहाँ किस तरीके से हम अपने आप को टैकल कर रहे हैं? सर, इसके अंदर एक तो सवाल बहुत खूबसूरत है और बहुत दिल को टच कर जाने वाला यूँ कि हम देखते हैं कि रूट कॉज स्टार्ट कहाँ से होता है। आपको पता है कोविड के दौरान बच्चे जो हैं उन्होंने एजुकेशन घरों के अंदर हासिल की, हमने डिग्रियां भी बांट दी, और बहुत सारी जगह जो है हमने ज़रूरत भी नहीं महसूस की कि हम इम्तिहान लेके कोई थ्रैशहोल्ड, कोई प्रेशर उनके ऊपर डाल सके। तो एक तो रीज़न ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ जो बम्प आया है 3 साल का, उसको हम ब्रिज नहीं कर पा रहे।
دوسرا یہ کہ وہ ادارے جو یہ کردار ادا کرتے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی میٹ ہم کر پاتے, کوئی کنیکٹیوٹی واپس جوڑ پاتے, اس کے اندر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس فائنانشیل کرکسز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسا کر نہیں سکتے. تربیتی نظام گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور گھروں کے اندر بھی ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ لائم لائٹ کے اندر نہیں دیا, اور بچے جب گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنل کانفلکٹس گھر کے اندر ہی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتے ہیں, تو وہ ایگریگیٹ کرتے ہیں, وہ جب باہر جاتے ہیں تو وہ تھوڑا اور لاؤڈ ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات ٹریفک کنٹرول کی یا چھوٹی موٹی دکانوں کے اوپر بحث مباحثہ ہو جانے کی, ایون ریسٹورینٹس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بڑے مایا ناز معروف ٹیئر 1 ریسٹورینٹس کے اندر بھی ہم نے ہاتم پائیاں دیکھی ہیں, تو اس کا ایک ریزن سائیکولوجیکل امپیکٹ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو ہمارے یہاں ڈرگ ایڈکشنز شروع ہو گئی ہیں, آئس بہت زیادہ اسکولوں کالجوں کے اندر استعمال ہو رہی ہے, اس کے علاوہ نینو ایڈکشنز جس کے اندر تمباکو نوشی جو ہے وہ ہم نارملی اوائڈ کر رہے ہوتے تھے, کسی بچے کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ لیا تو بڑا انڈسپلنری سمجھا جاتا تھا, پان گٹکا چھالیا جو کراچی کے اندر بہت ہی عام ہے, اینڈ اٹس بیکم اے فیشن اور ٹیبو دیٹ وی جنرلی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس, تو اس کو دیٹ از انادر تھنگ. اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے, جب ہم اپنے اداروں کو ریکگنیشن نہیں دیتے, جب ہم اپنی لا انفورسمنٹ کو ریکگنیشن نہیں دیتے ہیں اور ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں, تب ہم بہت ساری ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے. ایسے ہی کئی پروگرامز, جیسے ماشاء اللہ آج آپ کا ایک زبردست قسم کا آئیڈیا تھا کہ ہم لا انفورسمنٹ کو اس کے اندر شامل کریں, اور آپ کے تو خیر آئی وڈ وانٹ دا ریسٹ دا پیپل جو آپ جیسا کام کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں تاکہ ہم اس کو لائم لائٹ میں لے کے آ سکیں اور بتائیں کہ قوانین کو ہاتھ میں لینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں. بہت ساری ایسی جگہ پہ قانون خود بھی اپنے اختیارات کو استعمال کرنا جو ہے نا اسے کنسٹرین کر دیتا ہے, یوں دیکھ کے کہ اگر پوری عوامی بے بہرا ہے تو آپ کتنے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ ریکٹیفائی کریں گے. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ فرام آور ڈور, ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا شروع کریں اور آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ چینجز لے کے آتے ہیں. جی قندیل ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, بطور صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہے, عدم برداشت کی طاقت جو ہے ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی ہے. روڈ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, گاڑیوں کے حوالے سے ہم دیکھیں, اور میں نے ابھی انٹرو کے اندر جس طریقے سے کہا کہ جو حالات ہے, جو معاشرہ, جو سب کچھ ہے, اور ہمارا چینل, ہمارا پروگرام جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی چیز ہمارے تھرو ہو جاتی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی. تو آپ کیا کہتی اس عدم برداشت کو بھی لے کے چلتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے اس کے نشے کی جو عادات ہیں اور جس طریقے سے نشے کے اندر جو ینگ جنریشن لگی ہوئی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ فرسٹ آف آل دیٹس اے ویری نائس کویشچن جو آپ اس پہ امپیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈرگس ایبیوز کے بارے میں یا فیملی سسٹمز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹالرنس آج کل نہیں ہے, فیملی سسٹم میں بھی نہیں ہے, اور جب ہم ہوم پلیس پہ جاتے ہیں یا آپ کی جاب پلیس پہ جاتے ہیں اس میں بھی بالکل بھی نہیں ہے یہ سسٹم. تو میں سب سے پہلے یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ اپنی باؤنڈریز کریٹ کریں. یہ باؤنڈریز آپ کی فیملی سسٹم یا ہوم سے ہی کریٹ ہو پاتی ہیں, دین آپ آگے آپ اپنے جاب پلیس پہ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. جب آپ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ سمٹمس آپ کو باہر بھی دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں, یا ٹریفک میں آپ ہو رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو انٹالرنس ہو جاتی ہے کہ کیوں بھائی لیٹ کیوں ہو رہے ہیں ہم لوگ, تو کہیں نہ کہیں وہ امپیکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے, موڈ سوئنگس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم آگے جب لے کے چلتے تو انسان جب انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, ڈپریشن کا ہو جاتا ہے, تو کئی طرح کے سمٹمس اس پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمٹمس سم ٹائم اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم وہ اس کو نیگلیجنسی لے کے جا رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ میرے پاس کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اس کو نیند کا نہ آنا, سلیپنگ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, نیند اس کی پراپر نہیں آ رہی ہوتی, بھوک نہیں لگ رہی ہوتی, موڈ سوئنگس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, کیا ایسی اسٹگما یا کیا ایسی خرابی میرے اندر چل رہی ہے کہ وہ نہ ہی کسی کو بتا پا رہا ہوتا ہے. ہمارے سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ اسٹگما لگا دیا گیا کہ آج کل سائیکالوجیکل کے اس پہ کہ آپ پروفیشنل کو اپروچ نہیں کر رہے ہوتے اور آپ خود بخود اس کو ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ پلان کر رہے ہوتے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اگر اس طرح کی کوئی ایشو ہے تو آپ کو پروفیشنلس کو اپروچ کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. تو کیا چیز اس کو مینشن کرتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ سونا, سلیپنگ کے حوالے سے کتنے گھنٹے سونا چاہیے, کس طرح ناشتہ کرنا چاہیے, کس طرح اپنا کیا کہتے ہیں لنچ لینا چاہیے, ڈنر لینا چاہیے؟ دیکھیے
اٹس اے ویری گڈ کویشچن کہ ہماری نیوٹریشنس بھی بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ. اگر ہم سوئی 2-3 گھنٹے رہیں اور اپنی جاب پلیس پہ جا رہے ہیں تو ہم کیسے ایفیشنسی کر سکتے ہیں؟ ہمارا فوکس ہی نہیں ہوگا, ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ رہے گا, ہم پورے دن نیند میں ہی رہیں گے. تو سب سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو اڈلٹس ہیں لائک آپ کو 6 to 7 hours کی تو مسٹ سلیپ لینی اچھا چاہیے. یہ نیند کو اگر میں تھوڑا سا یہ ڈیفائن کروں کہ 6 to 7 کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ رات کو ہی نیند 6 to 7 لی جائے, صبح بھی لیے جا سکتے ہیں, دوپہر میں بھی لے سکتے ہیں, اس طرح کی چیز کے اندر بھی مطلب یہ کہیں کنفرم تو نہیں ہے کہ بھائی رات ہی کی نیند جو ہے تھوڑا سا اثر انداز ہوگی یا دن کی نیند؟ کیونکہ اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی فجر نماز پڑھنے کے بعد وہ 12 بجے اٹھ رہا ہے, 1 بجے اٹھ رہا ہے, ایک تو یہ, اور پھر جو نماز نہیں بھی پڑھ رہے وہ اس کی روٹین یہ ہے کہ 12 بجے اٹھنا, اور وہ 6, 7, 8 گھنٹے نیند لے لیتا. اگر 4 بجے کے بعد سوتا ہے یا 3 بجے کے ساتھ سوتا ہے تو وہ نیند کا دورانیہ وہ مجھے ذرا سا کلیئر. دیکھیں اٹس ڈپینڈ آن یو کہ پرسن ایک کس طریقے سے اپنی سلیپ پیٹرنس لے رہا ہے. اگر اس کی سلیپ پیٹرنس ہے کہ نائٹ میں, ویسے تو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی نائٹ کی سلیپ بہت اچھی ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ 7 to 8 hours سلیپ آپ کی مسٹ ہے. اگر آپ نہیں سلیپ 7 to 8 hours لیتے تو اس کے بعد آپ نیپ لائک جیسے 11 بجے یا 12 بجے بھی آپ کو نیند آ رہی تو آپ نیپ لے لیں تو آپ اچھا ہیلدی فیل کرتے ہیں. پر جو رات کی نیند ہے وہ آپ کے ہارمونل امبیلنس کو یا بیلنس کر رہی ہوتی ہے آپ کی رات کی نیند. تو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ رات میں مسٹ ہے آپ کے 7 to 8 hours. کھانا کھانے کے کتنے گھنٹے کے بعد نیند کرنا چاہیے, سونے کی طرف جانا چاہیے؟ اور جیسے لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں اپنی واک بھی نہیں کرتے, اور پھر بستر کے اوپر جا کے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, کیا کرتا ہے اس کو؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے, اور اس کی ہی ایک ڈس آرڈر ہے IBS ڈس آرڈر. جیسے آج کل کے ینگسٹ جو ہیں اور ہمارے بزرگ بھی سم ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں 10 بجے 11 بجے, اس کے بعد سو جاتے ہیں. کوئی چہل قدمی نہیں, کچھ بھی واک نہیں, کچھ بھی نہیں, اور سو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو انزائٹی اسٹارٹ ہوتی ہے. IBS ایک اسٹمک ڈس آرڈر ہے جو مائنڈ کی بھی اس پہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے ورک ہی نہیں کر رہا ہوتا, آپ کے ہارمونل امبیلنس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو اوبیسٹی کا, تھائرائڈ کا ایشوز, اوبیسٹی کا, انزائٹی کا, سلیپنگ ایشوز یہ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لیٹ نائٹ آپ ڈنر کر رہے ہو نا. تو میں یہ سجیسٹ کروں گی آپ ایٹ لیسٹ 7 PM تک اپنا ڈنر کمپلیٹ کر لیں. اگر آپ 10 بجے تک کریں گے, یہاں تو دعوتوں کے اندر 12 بجے شروع ہوتا ہے, 11 بجے کھانا شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس کو لے کے کیسے کریں, اس کو جا کے بولے کہ بھائی جلدی شروع کر دو دعوت کے اندر. دیکھیں سم ٹائم ایسے آپ کر سکتے ہو کہ سم ٹائم چل جاتا ہے کہ آپ 10 بجے 11 بجے کھا لیتے ہو, پر اگر ایک انسان اپنی لائف کو ہیلدی وے میں لے کے چلتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ 7-8 بجے تک کھا لیتا ہے کھانا. اچھا, لیکن یا تو مارکیٹ ہے 8-9 بجے کے قریب. آپ تو لیڈیز تو چلو چل سکتا ہے, وہ تو کھا سکتی ہے, سب کچھ وہ کر سکتی ہے, مردوں کو بیوقوف بنا سکتی ہے, پیسے ان سے نکال سکتی ہے, گیپ کے اندر ساری چیزیں کر سکتی ہے. لیکن مرد بیچارہ کیا کرے, وہ تو ایک معصوم ہے بیچارہ, وہ 8-9 بجے کے بعد گھر پہ آتا ہے, پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے, پھر اس کو کھانا ملتا ہے, اور کھانا میں بھی 1-2 ڈش کم ہوتی ہے. پھر وہ آج کل کی روٹین یہ ہے کہ بس یہ سالن بنایا اور ہوٹل سے روٹیاں لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, تو پھر اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ نہیں دیکھیں اگر ہم اویئرنیس پروگرام چلائیں اور اس پہ میلز کو بھی ہم لے کے آگے چلیں تو بہت اچھا اویئرنیس پروگرام بھی چلے گا, اور ان کو یہ پتہ بھی چلے گا کہ ہماری ہیلدی روٹین, ڈیلی روٹین ہمیں کس طریقے سے فالو کرنی ہے. مطلب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ بھی مسکرا کے دیکھ رہی ہے. میں نے ایک معصوم سا مرد کہا تو آپ اس کے اوپر اعتراض تو نہیں کر رہی کہ وہ مرد معصوم ہوتا ہے یا عورت معصوم ہوتی ہے. نمبر ایک. دوسرا یہ کہ جس طرح بطول کہتے ہیں آپ کے قندیل کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی چیز کو اس طریقے سے سیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل جو ماحول ہے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. آپ بھی ماشاءاللہ اس کے اندر بڑا تجربہ رکھتی ہیں. سر سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں جو بیماری ہے نا جس کا ہمیں علاج کرنا ہے وہ اس بجلی کی کٹ پتلی کا علاج کرنا ہے. دا منٹ ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم سب سے پہلے اپنا فون آن کر کے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں. ابھی آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں لیکن واٹس ایپ چیک ہو رہا ہوتا ہے. صبح ہی آپ کو کوئی کسی کی ڈیتھ کی خبر ملتی ہے, صبح ہی آپ کو پتہ چلتا ہے آفس میں کوئی بہت خطرناک قسم کی ڈیڈ لائن ہے جو آپ مس کر چکے ہیں یا دیگر, اور تو آپ کا ٹراما جو ہے نا وہ آنکھ کھلتے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ اور کئی سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں. تو مجھے ایک بہت اچھی ایڈوائس یہ دی گئی تھی کہ آپ سو کے اٹھیں اس سے پہلے I mean the minute you wake up, the minute you rise, آپ نے آدھے پونے گھنٹے تک اپنی کوئی ڈیوائس چیک نہیں کرنی. Another thing is یہ ڈیوائس جب ہم اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں نا, that also becomes very very toxic.
सारी रात वो रेडिएशंस आपके ब्रेन के थ्रू पास हो रही होती हैं, आपकी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, आपके कार्डियक इश्यूज भी हो रहे होते हैं, उसी के अंदर आपकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो रहे होते हैं, तो आप फ्रेश तो फील ही नहीं कर सकते. तो यू हैव टू कीप योर डिवाइस एट अ गुड इनफ डिस्टेंस. आधा घंटे तक नहीं देखें. आधा पौना घंटा तो आप अपनी कोई डिवाइस टच ना करें. आप उठें, आप उठ के बैठें थोड़ी देर, तो आपका ब्लड भी सर्कुलेट करता है, एकदम से खड़े ना हो जाएं. एंड देन टेक प्रॉपर ब्रेथ, और उसके बाद थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज किया, देन आप अपने नॉर्मल जो रूटीन मॉर्निंग रूटीन है उसको फॉलो करके देन यू कैन गेट बैक टू द डिवाइस. ना तो इसने कहीं जाना है, ना वो मैसेजेस इराडिकेट हो. बहुत अच्छी बात की है. इंशाल्लाह इसके ऊपर कोशिश करते हैं. जिस तरह नंदीन ने भी कहा कि हम अवेयरनेस के हवाले से बात करें कि किसी न किसी तरीके से हम अवेयरनेस दें, लेकिन मैं नहीं समझता कि अवेयरनेस के हवाले से हमारी तो असेंबली के अंदर बड़ी अवेयरनेस की बातें होती है, बड़ी चीज़ों की बातें होती है. हर शख्स, चाहे ताजिर बरादरी हो या कहीं भी सियासी, जहाँ भी जो प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेयरनेस की बात होती है, लेकिन उस पर अमल पेरा बहुत कम लोग होते हैं. इस पर करते. नाज़रीन, यहाँ देंगे एक ब्रेक. इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ. मिलते हैं चैनल के बाद. एक मतलब फिर कब तक इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता है. नाज़रीन, इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है कि माशाल्लाह एक शख्स ऐसा जिसने हमें ज्वाइन किया शोबे के हवाले से, वकील है, हाई कोर्ट के वकील है और क्रिमिनल डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है. और जिस नाम के हवाले से, अगर जब मैं नाम लूँगा तो सारे लोग अच्छी तरीके से उन्हें जानते होंगे, और ख़ास तौर पे जिस केस के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे निताशा केस जो कि कारसाज के हवाले से हुआ था, उस पर भी, उज़ैर बलोच के केस के ऊपर भी, और एक बहुत बड़ा केस है अरशद पप्पू के हवाले से जिसकी लियारी के हवाले से एक वीडियो भी बनी है, उसके ऊपर भी बड़ा काम किया और कर रहे हैं इस वक्त. तो हमारे ये लोग जो है हीरो कहलाते हैं. और एडवोकेट के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हुआ आया हूँ कि कभी कभी इनसे बड़ा डर लगता है और कभी कभी इनसे बड़ा प्यार आता है कि ये अपनी जान जोखम के ऊपर डाल के कोर्ट के अंदर जाते हैं, आते हैं और फिर फेस भी करते हैं और बहुत सारी धमकियाँ भी सुनते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कायम और दायम रहते हैं. तो ये हमारे लिए एक एसेट्स है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना पुराना है और ये कितना नया है, इस पर भी हम आज इनसे गुफ्तगू करेंगे. मेरे साथ तशरीफ़ फरमा ताहिर इकबाल मलिक साहब इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बड़ी मेहरबानी सर. ये इतने सारे केस के हवाले से तो मैंने बात की आपसे, लेकिन ये सिस्टम के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मैं अगर रोड के एक्सीडेंट ये वो उसकी तरफ तो मैं बाद में जाऊँगा, या एक आम सा वो है हमारा ये जो वकालत का, हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है वो कितना पुराना है और कितना नया है. हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो इस सिस्टम के अंदर एक पुलिस है सिस्टम, जिसमें हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, अदलिया है, और जो प्रोसिक्यूशन है. प्रोसिक्यूशन में वो लोग जो कोई बंदा ऑफेंस करता है तो कोर्ट के सामने उसको लेके जाते हैं, एक प्रोसीजर के तहत उसको सज़ा करवाते हैं. तो प्रोसिक्यूशन, पुलिस और अदलिया, ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये 3 पिलर्स हैं. अब ये तीनों पिलर्स एक प्रोसीजर के तहत काम करते हैं. वो प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि वो अपना हिसाब से बैठ के उधर घर में बना रहे हों, या कोर्ट के अंदर बैठ के जज सिस्टम बना रहा हो, या जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का आदमी वो अपना कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो. ये प्रोसीजर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जजेस काम नहीं करते, वकील जो है उनके अंदर खामियां हैं, पुलिस के अंदर खामियां हैं, ऐसा नहीं है. पुलिस के भी हाथ बंधे होते हैं, जुडिशरी के भी हाथ बंधे होते हैं, और जो प्रोसिक्यूशन है वो भी चाहते हुए कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि ये जो सिस्टम का जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के तहत ये काम हो रहा होता है, अदलिया, पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन है, अगर हम अदलिया की बात करें तो जो प्रोसीजर कोर्ट अडॉप्ट कर रही है वो बना हुआ है 1898 का, 1898 का. और जो पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको ताज़रात पाकिस्तान हम बोलते हैं, अगर कोई बंदा ऑफेंस करेगा उस ऑफेंस की ये सज़ा होगी. और ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं, जो ऑफेंस बुक है वो ताज़रात पाकिस्तान, वो हमारी 1860 की बनी हुई. और ये बनाई किसने थी? गोरे ने बनाई थी. अच्छा. ये इसलिए बनाई थी कि जो उस वक्त थे हम गुलाम. 1857 में जंग आज़ादी हुई, उस आज़ादी की जंग में शिकस्त हुई. उसके बाद जो पहला कानून दिया गोरों ने वो पाकिस्तान पीनल कोड का दिया. 1860 के अंदर एक जराइम की एक किताब बनाई, उसके अंदर कहा कि जी कोई बंदा ये ऑफेंस करेगा उसकी ये सज़ा है. उसका प्रोसीजर दिया 1898 में जाके, कैसे उसके ऊपर FIR होगी,
तफ्तीश कैसे होगी, जज साहब किस तरीके से केस चलाएंगे। अब वो बना किसके लिए था? वो बना था गुलामों के लिए। उस वक्त हम थे गुलाम। अब वहां पे कोई भी बंदा जो स्टेट के खिलाफ, स्टेट कौन थे उस वक्त? गोरों की स्टेट थी। अगर आप गोरों के खिलाफ कोई बात करते तो एक एफआईआर उन्होंने काटनी थी थाने के अंदर, और जो एफआईआर का तरीकाकार उन्होंने 1898 में बता दिया। अब एफआईआर आपने काट दी, किसी भी शरीफ आदमी की पगड़ी आपने उछालनी है तो उस एफआईआर के अंदर उस बंदे का नाम आ गया, वो मुजरिम बन गया। बिल्कुल। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना ही करना है हर हाल में, उसके पास एविडेंस हो ना हो। उसके बाद तफ्तीशी ऑफिसर को इतने पावर्स दे दिए कि जो तफ्तीशी अफसर होगा, एक हमारे पास सेक्शन है ज़ाब्ते फौजदारी की 156 की, उसके अंदर उसने क्या करना है, बंदे को जाके गिरफ्तार करना है। अब गिरफ्तारी का तरीकाकार अंग्रेज बताकर गया कि जी आपने गिरफ्तार करते हुए अगर किसी बंदे ने कोई वहां पे ऐसा ऑफेंस है, उसकी सजा कैपिटल पनिशमेंट है, तो उसकी जान भी जा सकती है। तो जितने भी हमारे पुलिस मुकाबले होते हैं कि जी वो पुलिस जा रही थी, मुल्ज़मान ने छुड़वाने की कोशिश की और इस दौरान तबादले में फायरिंग से मुल्ज़मान मारे गए, वो एक प्रोटेक्शन हासिल है उसके तहत। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारा जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर दिया गया है, वो गुलामों को कंट्रोल करने के लिए, अगर कोई बंदा उस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है, उस बंदे को कैसे मैनेज करना है, वो प्रोसीजर आज हम 2026 में फॉलो कर रहे हैं। तो आप उस सिस्टम से ये तवक्को नहीं रख सकते कि थाने में बैठा हुआ जो एसएचओ साहब है, उसके पास जाके आप एफआईआर कराएंगे, उस एफआईआर के ऊपर किसी भी बंदे का नाम शरीफ आदमी का आ गया तो एसएचओ साहब ने उस बंदे की पगड़ी उछालनी है, जाके गिरफ्तार करना है, प्रोसीजर है। और अंग्रेज ये सिस्टम छोड़ गया खुद उसके पास। आप ब्रिटिश लॉ देखें, उनका प्रोसीजर देखें, ऐसा नहीं है। वो जब तक इंक्वायरी नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उस एविडेंस को प्रोसिक्यूशन में लेके जाएंगे, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अगर समझे कि इतना सफिशिएंट एविडेंस है कि इस बंदे को हम सजा करवा सकते हैं, तो उस बंदे की गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक ज़ाब्ते फौजदारी के एक दफे के तहत 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, उसका नाम आपने 50 लोगों के नाम दे दिए और 50 लोगों की पगड़ी उछाल दी। तो बिल्कुल बहुत गहराई की बात करें, 1856 की बात करें, 1898 की बात करें, हमारे यहाँ तो इतने पढ़े लिखे मास्टर माइंड लोग हैं, क्यों इस सिस्टम को आगे की तरफ चेंज ना किया गया? अपना सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया? उसमें क्या वो था, क्या हडर था? देखें सिस्टम, कंदील मुझे देख रही है, कंदील आप सभी अब सवाल करते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेचर है हमारी, जो मुकन्नना है, जो पार्लियामेंट है, जो कानून साजी करती है, जिसका काम कानून बनाना है, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप उनको उठा के देखें, किसी भी बंदे को आप देख लें, क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत है वो कोई नई कानून साजी कर सके? क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो कोई नई कानून साजी कर सके? 1860 के अंदर जो अंग्रेज लिख कर गया था, अगर किसी की गाय या घोड़ा नुकसान हो जाए तो उसकी जो इज़ा रसानी का जो मुआवजा होगा 10 रुपए होगा। 2026 में भी गाय की कीमत 10 रुपए। लेकिन हमारी मुकन्नना को इतनी फुर्सत नहीं है। आप ये इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? क्योंकि हमारे वाले माशाल्लाह उनको कानून की अगर वो सारी चीज़ें मिलती है तो उनके पास तो बड़ी टीम होती है, उस पर काम कर सकते हैं। या कहाँ पे हडल से, ये तो खैर हम उनको उस तरीके से भी लेके चल सकते हैं कि बिजी रहते हैं, ये रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुशर्रफ दौर में ये हुआ था कि कोई भी बंदा कौमी असम्बली का मेंबर बनेगा, कम से कम ग्रेजुएशन उसकी शर्त होगी, ग्रेजुएट होगा। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग आए, जाली डिग्रीज आई, कोई बंदा मैट्रिक पास भी नहीं था, वो एक ही साल में किसी ने मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, ऐसे भी लोग आए। तो अभी जितने भी लोग हैं उसके अंदर अक्सरियत वो लोग हैं कि जो अंगूठा छाप हैं, उनको नहीं पता कि कानून है क्या। ताहिर साहब और भी मजीद आपसे बात करते हैं। कंदील, ये जो नशे के हवाले से आइस इस वक्त आया हुआ है, ये किस तरह के नशे हो रहे हैं? कैसे, खासतौर पर पहले चर्स वगैरह थी, ये थी, अब हीरोइन थी, अब ये आइस भी आया, तो इसमें हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया? क्या ये नशा ख़त्म भी हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए, या दोबारा से ये लोग लग जाते हैं? जी, तो हम स्टार्ट से मैं आपको बताऊंगी कि हम नशा क्यों कर रही है, मतलब हमारी यंग जो जनरेशन है वो इसकी तरफ आ क्यों नहीं, इतनी एडिक्ट क्यों हो रही है। कोकेन हो गया, हीरोइन हो गई, चर्स हो गई, अल्कोहल तक भी लेके जा रहे हैं, तो ये स्टार्ट क्यों हो रहा है?
تو ہم جو فیملی سسٹم ہے اگین میں یہ بولوں گی کہ فیملیز میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. اگر اس بچے کو کچھ چاہیے, کسی چیز کی نیڈ ہے, تو فیملی پورا ہی نہیں کر پا رہی ہے اس کو, تو وہ کیا کہہ رہے, اگر ڈپریشن میں, انزائٹی میں, ایک ہارمون ہے ڈوپامین, اگر وہ ایڈکٹ ہے, اگر وہ الکوہول لے رہا ہے, آئس لے رہا ہے, تو وہ ایک ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, اس کو جو ڈوپامین ریلیز ہونے سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. ڈیسیجن میکنگ تو وہ نہیں کر پاتا, پر وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہواؤں میں ہے, وہ بہت اچھا خوشی فیل کر رہا ہے, بہت اچھا موڈ ہو جاتا ہے اس کا, تو وہ آہستہ آہستہ اس کا ایڈکٹ ہونے لگ جاتا ہے. اچھا, اس کو چھڑوانے کے لیے ڈفرینٹ ریہیب سینٹرز ہیں, ڈفرینٹ ہیں, پر سب سے پہلے یہ کہ فیملی کتنا سپورٹ کر رہی ہے اس کو. اگر فیملی ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو نہ اس کو ریہیب میں بھیجے گی اور نہ ہی وہ آگے اس کو موو فارورڈ کرے گی. تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ جو ہمارے فادر اور مدر کا جو سب سے بڑا رول ہے, ایکسیپٹ تو کرے ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو, اس کو نیڈ کیا ہے, اس کی ڈیزائرس کیا ہے, اس کی نیڈس کیا ہے, ایموشنل نیڈس کیا ہے, وہ تو اس سے پوچھیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کیا چاہ رہے ہو. آپ کتنے سال کے بچوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے, کتنے سال کی عمر کے بچے جو ہے ماں باپ اپنے اس کے حساب سے اس کو کاؤنٹر چیک کیا کریں؟ دیکھیں 5 سال کے بعد تو کاؤنٹر چیک کرنا ہی ہے, کیونکہ 5 سال کا بھی بچہ جو ہے موبائل پہ دیکھ ہی رہا ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سیکچوئل ابیوز کے کتنے کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ریسنٹلی ایک کیس آ رہا ہے جو بہت ہی دردناک اور شرمناک کیس ہے, تو اس پہ تو خیر میں ابھی بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ بہت اس پہ بات ہو چکی ہے. تو ہم اب 1.5 سال کا, مطلب 7-8 سال کا بچہ, اس کو ان سب چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہے, تو ہم اپنے بچے کو 5 سال کے بعد کیوں نہیں اس کو کاؤنٹر چیک کر رہے ہوتے کہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے, اگر وہ باہر جا رہا ہے تو باہر کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. اگر ہم فیملی کو بھی دیکھتے ہیں تو موبائل میں وہ دیکھ رہا تو اتنا ایکسپرٹ ہو گیا, جیسی قریب بات ہے وہ ٹک کر کے چینج کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے نا پیرنٹس کتنی اسٹرکٹنس کر رہے ہیں, یا اس کو اپنے سے کلوز کتنا کر رہے ہیں, کیونکہ پیرنٹس بھی تو کلوز نہیں کر رہے آج کل اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے. اچھا بطول, آپ سے یہ سوال کہ جس طریقے سے ہمارے طاہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو 1898 کا کیا کہتے سسٹم وغیرہ یہ سارا کا سارا چینج ہو گیا, ہم تھوڑا سا اس ڈگر سے الگ ہو جائیں گے کہ ہم برداشت کی قوت پہ بھی بات کر رہے ہیں اور ٹائم بہت کم ہے, اس میں کیسے کہیں گے سسٹم کے حوالے سے؟ اٹس کمپلیٹلی اگریڈ. جیسے انہوں نے کہا, ایکچولی جو پالیسی ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیمز ہیں, دے نیڈ ٹو بی اویئر آف دا فیکٹ کہ ہمارے یہاں جو کریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہ یا تو لنگوا فرانکا یا لنگوسٹک سے تعلق رکھنے والے جو اساتذہ یا افراد ہیں ان کو ہم انڈلج کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں دیٹ وی نیڈ پیپل جو پالیسی ڈیزائن ڈیولپمنٹ اور اسی طرح اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ اور دیگر اور جو چیزیں اس کے اندر ہمیں ہیلپ فیسیلیٹیٹ کریں. کوالٹی مینجمنٹ سسٹمز جو ہیں ان کو اور لے کے آئیں, اور دس از ون ریزن کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز جو ہے وہ کسٹمائز کریکولم ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ ہر ادارہ اور ہر جگہ کی جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے اس کے حساب سے اس کی پالیسی ڈیزائن کی جائے. سر مجھ سے اگری کریں گے کہ لیاری کے اندر رہتے ہوئے انسان کو وہ پالیسی نہیں دی جا سکتی جو گلشن اقبال کے اندر رہ رہا ہے, وہاں پہ ایک ڈفرینٹ سائیکالوجی. لیکن آپ کے تو فیل, کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں, بہت کم ہمیں یہ موقع ملتا ہے وکلا کے سے. ایز اے سویلین میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ بعض اکثر میں جذبات میں آ کے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈیسیجن لوں کہ obviously because we are all under traumas, different traumas that we are fighting, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کی بات کہیں جا کے نکلتی اکثر, اور بالفرض کوئی آپسی میرا ایک کانفلکٹ ہوا اور میں نے جا کے کسی کی FIR کاٹ دی. اب جو FIR رجسٹرڈ ہو جاتی ہے نا سسٹم میں, پھر ہم امیگریشن کے اندر جاتے ہیں, دیگر اور ہم یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں, یا پھر دیگر اور ہمارے جو اس وقت چیزیں ہیں اس کے اندر ہم انڈلج ہوتے ہیں, لیگل میٹرز فورن کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پہ اب جو FIR کٹ گئی, بس یہ تا حشر و قیامت ایک لیبل ہے آپ کے اوپر. ہاؤ ڈو آئی گیٹ ریڈ آف دیٹ, یا اگر میں وہ واپس لینا چاہوں تو کہاں سے ہم ان کے سسٹمز, کہیں نہ کہیں وہ روٹ کازز کے اندر تو یہ اینٹی نوٹ پڑا ہوا ہے, وہ کوئی نہ کوئی آپ کو بلیک میل کرتا رہے گا وقتاً فوقتاً. ہاؤ ڈو وی گیٹ ریڈ آف دیٹ؟ ان کی بات کو تھوڑا سا میں اور پلس کر لیتا ہوں تاکہ وہ سوال کا جواب بھی آ جائے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی بھی شخص جا کے کسی بھی شخص کی FIR کٹا سکتا ہے اور اس کے اندر کہیں بھی ثبوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر ایسا شخص جس کی FIR اسی طریقے سے کٹ گئی, میری اس سے لڑائی ہوئی, اس نے جا کے بول دیا کہ میں FIR کٹا دوں گا, اب وہ FIR جو ہے جس طرح یہ کہہ رہی کہ وہ ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر چلی گئی, اس کو کیسے ریورس کیا جائے؟ ہمارا سیٹلمنٹ بھی ہو گیا, اس کے بعد بھی وہ ریکارڈ مٹ نہیں رہا ہے, تو اس کے لیے کیا کریں ہم؟ FIR کے لیے تھانے کے اندر ایک رجسٹر ہے, رجسٹر نمبر 1 اس کو بولتے ہیں. ٹوٹل تھانے میں 25 رجسٹرز ہوتے ہیں جو تھانہ اس حساب سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی انگریز بنا کے گیا تھا.
हाँ 1935 के अंदर शुक्र है 25 ही बनाए। वो पुलिस रूल्स जो हैं हमारे इस वक्त पुलिस जो चल रही है 1935 में बैठी हुई है। बहुत इजाफा कर रहे हैं हम हमारे 1935 के अंदर हमारी पुलिस बैठी हुई है, जो हमारे पुलिस रूल्स चल रहे हैं इस टाइम। तो उस थाने के अंदर जो पहला रजिस्टर है उस रजिस्टर को हम कहते हैं FIR का रजिस्टर, राइट। और हर रजिस्टर की एक लाइफ होती है, और FIR के रजिस्टर की लाइफ है 72 ईयर्स। 72 साल पुलिस उसको डिस्पोज नहीं कर सकती, डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी, वो लाइव रहेगी उस थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन में। उस FIR के अंदर एक FIR का जो रजिस्टर होता है उसमें 200 पेजेस होते हैं। उस 200 पेजेस के अंदर हर एक पेज में 4 पेजेस में एक ही सीरियल नंबर होता है। तो एक FIR जब कटती है तो उसकी 4 कॉपियां बनती हैं। पुलिस वो वही पुराना कार्बन पेपर रख के नीचे वो कॉपीज बना रही होती है। एक कॉपी कंप्लेनेंट है उसको दे दी, एक कॉपी कोर्ट को चली जाती है, एक कॉपी जो उनका DSP होता है उसको चली गई, एक कॉपी उस ओरिजिनल रजिस्टर के अंदर पड़ी रहेगी 72 साल तक। अब हम आते हैं कि FIR हो गई और किसी ने भी सच्ची कराई, झूठी कराई, या कंप्रोमाइज हो गया, केस डिस्पोज ऑफ हो गया, क्या हुआ? 2 इस्तिलाहें इस्तेमाल होती है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। एक बात में तसलसल बरकरार है, बिल्कुल इसी लाइन से मैं आपको दोबारा जोड़ूंगा। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, फिर ब्रेक की तरफ आके फिर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन जानेंगे ब्रेक के यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर कब तक इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी अपनायत, उसी जज्बात के साथ खुशामदीद कहता है। जी ताहिर साहब, वहाँ से बात हो रही थी और फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। उसी जगह से मैं आपसे कहूँगा, दोबारा सवाल करूँगा तो बात लंबी चली जाएगी। FIR का मतलब हरगिज ये नहीं है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि एक वकुआ हुआ, उसकी थाने में इतला दी। FIR का मतलब ये है। जब आपने इतला दी तो इसका मतलब किसी को अलेज किया है, इल्जाम लगाया कि फलाना मेरे साथ ये किया है। अब वो मुल्जिम है। मुल्जिम का मतलब क्या है? आपने इल्जाम लगाया है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में एविडेंस चलता है, कोर्ट जाके उसको गिल्टी समझती है और सजा दे देती है। अब वो मुल्जिम से क्या बन गया? मुजरिम बन गया। तो उस FIR के ऊपर जो भी इम्प्लीकेशन आपकी लाइफ के अंदर आएंगी तब होंगी जब आप, खुदा न खास्ता, कोर्ट आपके खिलाफ कोई वर्डिक्ट दे दे। अच्छा, अगर कोई वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट नहीं है, वो FIR आपके खिलाफ हुई, एक नहीं 500 FIRs हुई, लेकिन आप उसमें एक्विट कर जाते हैं, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका, या पुलिस आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में उसको A क्लास, B क्लास, C क्लास, मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं तफ्तीश का, जो इनका ओपिनियन होता है पुलिस का, वो कर देती हैं। तो उस FIR की कोई इम्प्लीकेशन आपकी किसी भी जगह नहीं हो सकती। अब मेरी एक एडवाइस इसके अंदर ऐसा है, अगर किसी के ऊपर FIR हुई, उसका जो भी आउटपुट आया, कोर्ट ने आपको एक्विट कर दिया, आपको कंप्रोमाइज आपने पार्टी के साथ कर दिया, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपके पास होगी, तो उस FIR को जहां पे भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता। वेरी गुड। सिर्फ FIR का होगा सर्टिफाइड कॉपी। अगर FIR कोई बंदा लेकर आ गया आपके अगेंस्ट मेरे सामने, तो मैं यही समझूंगा कि ये FIR के अंदर आपको सजा हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा मुझे नहीं पता, आपके ऊपर FIR है, लेकिन उस FIR के साथ आपने वो सर्टिफाइड कॉपी रखी जो मैडम ने कहा कि जी मेरा कंप्रोमाइज हो चुका है, तो कंप्रोमाइज के बाद जो कोर्ट ने आपको एक्विट कर दिया, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जिसमें कोर्ट इंडोर्स कर देती है अपना सिग्नेचर के साथ। जिस तरीके से आप कोर्ट के सर्टिफाइड कह रहे हैं, अगर आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है, कोर्ट उसके अंदर है वो विड्रॉ कर देता है और आपस के अंदर एक पेपर के ऊपर लिख के सारी चीजें हो जाती है। विड्रॉ आपस में करने से कोर्ट से केस खत्म नहीं होता। आई थिंक ये रोजनामचे की बात आप कर रहे हैं कि रोजनामचे में इंटरनल सेटलमेंट SHO के साथ या जो भी वहाँ कोर्ट SHO के कोई पावर नहीं होते। रोजनामचे के हमारे पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर नंबर 2, जिसको हमारे पास जो जराइम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक को हम कॉग्निजेबल बोलते हैं, एक को नॉन कॉग्निजेबल। उर्दू में हम बोलते हैं काबिल दस्त अंदाजी पुलिस और नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस। अच्छा। जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, पुलिस के पास पावर्स हैं कि वो FIR करे और बंदे को डायरेक्ट गिरफ्तार करे, रजिस्टर नंबर 1 में एंट्री करे, जिसको हम बोलते हैं FIR। अगर कोई नॉन सीरियस नेचर का ऑफेंस है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी के हाथ पे ये एब्रेशन या ब्रूजेस आए, स्क्रैच किया और माइनर ऑफेंस है, वो गया थाने में इत्तला देने की जी इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऑफेंस किया है,
اب وہ نان کاگنیزیبل ہے, پروسیجر میں بتایا گیا ہے. اب نان کاگنیزیبل کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. رجسٹر نمبر 2 میں جو آپ کہہ رہی ہیں وہاں پہ اس کی انٹری ہوگی. پولیس انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی جب تک کورٹ پرمٹ نہیں کرے گی, اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا, اس کی کوئی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہوتی, نہ اس کا کہیں پہ کوئی ایسا باضابطہ ٹرائل چلتا ہے. جی سیکنڈ رجسٹر کی بات جی سیکنڈ رجسٹر کی, تو اس کو ہم نان کاگ رپورٹ بولتے ہیں. اچھا, نان کاگ رپورٹ NCR. ایک اور سوال ہے کہ میں اگر کہیں تو ایک سوال کر لوں پھر آپ اس کی طرف. میڈم کے سوال کا جواب پورا نہیں ہوا. جی جی جی, میڈم نے یہ کہا کہ جی اگر میرا کمپرومائز ہو جاتا ہے تو کیا میرا کیس ختم ہو گیا؟ ہمارے پاس اگر ایف آئی آر ہو گئی تو ایف آئی آر کے بعد اس جرم کو مزید 2 ڈویژن میں تقسیم کیا جاتا ہے. آیا کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہے یا نان کمپاؤنڈیبل ہے, قابل راضی نامہ ہے یا ناقابل راضی نامہ ہے. کچھ آفینسز ایسے ہیں جو آفینس ایسا سوسائٹی کے اگینسٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مرڈر کیا ہے, مرڈر قابل راضی نامہ ہے. ڈکیتی کیا ہے, رابری کیا ہے, ناقابل راضی نامہ ہے. اب وہ ناقابل راضی نامہ ہو یا قابل راضی نامہ ہو, جب کورٹ کے اندر کیس رجسٹرڈ ہوا, آپ نے گھر میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر دیا پارٹی کے ساتھ, جب تک کورٹ کے سامنے آ کے کورٹ کی پرمیشن کے بعد آپ وہ سیٹلمنٹ کو فائل کریں گے, کورٹ اس کو انڈورس کرے گی, تب جا کے آپ کا وہ جو کیس سے ختم ہو جائے گا. ادروائز ایسا نہیں ہے کہ جی ہم کمپرومائز کر چکے ہیں, کیس وہاں پر رجسٹرڈ ہے, کیس ختم کبھی بھی نہیں ہوگا. مطلب طاہر بھائی آپ کو کہنے کا مقصد یہ کہ کورٹ کے اندر کیس شامل ہو گیا تو پھر کورٹ ہی کمپرومائز کرے گی, کورٹ ہی پرمٹ کرے گی. کچھ میں پرمیشن دے بھی سکتی ہے, کچھ میں جیسے جتنے بھی ہمارے اینٹی ٹیررزم کے کیسز ہیں, آپ پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کریں, کیس ختم نہیں ہوگا. کیونکہ جو اینٹی ٹیررزم سیکشن 7 نے کہا کہ جو بھی آفینس ٹیررزم میں فال کرتا ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے. پارٹی بھلے معاف کرے لیکن وہ کورٹ کمپرومائز ایکسپٹ نہیں کر سکتا, وہ اپنے ٹرائل چلے گا, اس ٹرائل چلے گا. اچھا, ایک اور سوال, جو اگر کوئی شخص ہے آپس کے اندر مماری ہو جاتی ہے, اور پھر وہ جو ایک میسج کے ذریعے کسی کو دھمکی دے دیتا ہے اور یہ دے دیتا ہے, اس کے بعد اس کے کیس کے حوالے سے اس کی کیا ہوتی ہے, وہ اگر اس کو گالیاں دے رہا ہے, یہ دے رہا ہے, تو اس طرح کا کیس بھی آج کل عام ہو گیا. جی, یہ ایک میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اگر کوئی بندہ کسی کو وربلی ابیوز کر رہا ہوگا تو وہ ایک الگ آفینس ہوتا ہے جس کو ہم نان کاک بولتے ہیں, اور اگر وہ ویپن کے ساتھ اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے, تھریٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ کاگنیزیبل آفینس ہوتا ہے. سیکشن 506 بھی تعزیرات پاکستان کی لگتی ہے, اور ناقابل ضمانت بھی سیکشن ہے وہ. اگر ویپن پوائنٹ کر کے کسی کو دھمکی دیں, وربلی کسی کو دھمکی دیں, جان سے مارنے کی دھمکی دیں, تو وہ ناقابل ضمانت بھی نہیں ہے, قابل ضمانت ہے, آفینس ہے, 2 سال کی سزا ہے اس میں بھی, ایسا نہیں ہے. اب آپ نے بات کی موبائل کے اندر, اب جب آپ نے موبائل کے ذریعے کسی سوشل میڈیا جان سے مارنے کی دھمکی نہ ہو, جیسے وہ میں تیرے کو یہ کر دوں گا, جی وہی ہو گئی, وہ بھی ایک ہراسمنٹ میں آ گئی, اس نے آپ کو دھمکی دی, تو وہ سائبر کرائم میں آتا ہے. ایک اسپیشل لا بنا, یہ ہم نے کام کیا ہے, اگرچہ ہم نے انڈیا کو کاپی کیا ہے, انڈیا کے لا کو پاکستان کے اندر سائبر ایکٹ آیا ہوا ہے, تو اس کے اندر ایک آفینس ہے جو ایف آئی اے کی جورسڈکشن میں آتا ہے. پھر ایف آئی اے اس میں کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوتی ہے, پھر اس کی انکوائری ہوتی ہے, ویریفیکیشن ہوتے ہیں, آپ کے موبائل نمبر کا فورنسک ہوتا ہے کہ واقعی, اور وہ فورنسک بھی 5 مہینے بعد آپ کو موبائل ملتا ہے. اسی بہانے لوگ, اسی وجہ سے ڈر کے مارے لوگ کمپلین کرتے نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ جی وکیل صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے اور یہ میرے موبائل کے اندر, آپ ایف آئی اے جائیں گے, آئی او صاحب آپ کا موبائل جمع کریں گے اپنے پاس, وہ لاہور بھیجیں گے فورنسک لیب کے لیے, 5-6 مہینے بعد اس کی رپورٹ آئے گی, پھر آخر میں آپ کہیں گے بھائی سارا کیس چھوڑ دو, میرا موبائل واپس کر دو. تو یہ ایک پروسیجر ہے جو اگرچہ ایک جواب وہ لے لوں. ماشاءاللہ آپ کے جو کیسز ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے, تاکہ تفصیلی طور کے اوپر یہ جو چیزیں ہیں, کیا آپ آڈینس کو, ناظرین کو بتا سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے, اگر ہم کوئی کیس کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, آپ کیا کہیں گے, پھر اس کے بعد ہم. جی بالکل ہو سکتی ہے, بالکل. کورٹ کے اندر کوئی بھی میٹر جاتا ہے تو وہ ایف آئی آر ہو گئی, اگرچہ گھر میں جھگڑا ہوا ہے, آپس کا معاملہ تھا ان کا, لیکن جب کورٹ گئی, ایف آئی آر ہوئی, وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے, تو وہ پبلک میٹر ہے, ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. کسی کا بھی کیس ہو, ایف آئی آر ہوئی ہو, اس کے اوپر کوئی. اچھا طاہر بھائی, آپ تھوڑا سا ہمارے پاس لیٹ آئے, اور کیا کہتے ہیں لیٹ کی وجہ سے ہے نا, ہم نے آپ سے تھوڑا سا کم ٹائم لیا, کیونکہ تنقید بھی تھی, اور یہ بھی ایک پرومس, آپ ہمارے ساتھ ایک پروگرام اور مزید کریں گے بطول کی موجودگی کے اندر انشاءاللہ. جب بھی گیپ ملتا ہے, یا اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے اگر کہیں ٹائم ملتا ہے, تو پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جو آپ کے کیسز, خاص طور پہ ارشد پپو کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, کہ جس طریقے سے جو حالات ہے, اور اس کے اوپر ویڈیو بھی بنی ہے, تو اس میں کیا ہوا تھا, اور اس کے اندر نتاشا کیس کی بھی بات کر لیں گے, اور اس کے بعد یہ جو عزیر بلوچ والے کیس ہے اس پہ بھی ڈسکشن کر لیں گے. کوئی آخری میسیج, آخری کوئی پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟
پیغام میرا یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو ان کے رائٹس کیا ہیں. ان کے ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بیسک جو رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس, ان کے آئین نے, ہمارا جو آئین ہے 1973 کا, اس نے ان کو کیا کیا رائٹس دیے ہیں. ہم میٹرک کے نصاب کے اندر وہ چیزیں شامل کریں, بچوں کو پڑھائیں کہ جی آپ کے یہ حقوق ہیں, اگر ان حقوق کی کوئی انفرنگمنٹ کرتا ہے تو یہ پولیس کے پاس یہ پاورز ہیں اور یہ پروسیجر ہے, آپ نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. مطلب اویئرنیس کی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اگر اویئرنیس ہو تو یہ بہت سارے معاملات سے آخری میں میسج وعدہ آپ سے کہ ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے, کیونکہ وقت جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. سوالات میرے پاس اتنے سارے تھے, لیکن مسئلہ سارا یہ کہ وقت اتنی تیزی سے رواں دواں ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا, 40-45 منٹ نکل جاتے. کوئی آخری پیغام, کوئی آخری میسج؟ میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہمیں جو سائیکالوجیکل امپیکٹس جو آتے ہیں ہیومن بینگس پہ, تو اس پہ ضرور غور فرمائیں. اور اٹس ناٹ اے ٹیبو کہ مینٹل ہیلتھ ایک ٹیبو ہے اور آپ اس کو لیبل لگا کے اس کو سائڈ پہ کر دیں. اگر آپ کو ہیلپ کی نیڈ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں. جیسے ڈپریشن, انزائٹی, ہم بس تھوڑا بہت یہ ڈس آرڈر سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں گھر پہ, تو یہ مت کریں. میڈیسن, سیلف میڈیکیشن نہ کریں. آپ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس وزٹ کریں اور ان سے تھیراپی سیشنز لیں, تو آپ کی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے. بطول, آپ تو ہماری پینلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ہر پینل میں شامل ہوتی ہے, کیا آخری پیغام, کیا میسج دیں گے؟ سر آخری ایک سوال ہے, وہ رہ جائے گا سر سے, کیونکہ ہم اسی FIR کو آج ڈسکس کر رہے تھے. وہ یہ 2 جملوں میں آپ پلیز بتائیے. آپ نے ذکر کیا اس وقت میٹرک سسٹم اور انٹرمیڈیٹ کے اندر ہم اپلیکیشن لکھنا سکھاتے ہیں بچوں کو, تو اس کے اندر مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم اپلیکیشن تھانے میں جمع کراتے ہیں اس کی ویلیڈیٹی کیا روز نامچے کے برابر ہوتی ہے یا اس سے کچھ کم, یا اس پہ بھی لیگل کورٹ ایکشن لیتا ہے, یا آیا انٹرنل سیٹلمنٹ ہی ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس درخواست اس کے حوالے سے کورٹ میں جو ہمارا جو پروسیجر ہے ضابطۂ فوجداری ہے, اس کے اندر ایسی کسی درخواست کا ذکر نہیں ہے. اگر کوئی ایگریو پرسن, کوئی وکٹم کورٹ SHO کے پاس جاتا ہے تھانے میں, تو وہ وربلی یا ریٹن کسی بھی فارم میں وہ اپنا بیان دے, تو اس نے رجسٹر نمبر 1 میں اگر آفنس قابل دست اندازی پولیس ہے تو وہاں انٹر کرنا ہے, جس کو ہم FIR بولتے ہیں. اگر وہ جرم ناقابل دست اندازی ہے تو اس نے رجسٹر نمبر 2 میں انٹر کرنا ہے, جس کو ہم نان کاگ رپورٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو درخواست کی کوئی ایویڈنٹ ویلیو نہیں. بالکل آخری مرحلے کی طرف بطول, آپ کا جو میں نے آخری میسج لینا تھا لیکن آپ نے سوال کر لیا, وقت آپ کا چلا گیا. بہت شکریہ قندیل, آپ کا بہت شکریہ, بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور میں چند سیکنڈ کے اندر اور منٹ کے اندر اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ماشاءاللہ قندیل جو ہے کیا کہتے ہیں, جس طریقے سے سائیکولوجسٹ کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ ہمیں کہاں کس جگہ پہ نیند کے حوالے سے کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اور سائیکولوجسٹ کے حوالے سے بہت عدم اعتماد کی جو برداشت کی جو قوت ہے وہ بہت ساری مائنس ہوتی جا رہی ہے, اور اس کو ہم کو کہاں نشے کے حوالے سے کس طرح ٹریٹ کرنا, اس کا علاج کس طریقے سے کرنا. انشاءاللہ مزید اور پروگرام کریں گے, اس میں قندیل کو بلا کے ہم اس سے اور ڈسکشن کریں گے. جس طرح بطول تو ہماری پینلسٹ ہے ماشاءاللہ, جس طریقے سے وہ بات کری ہر موضوع کے اوپر, اس حوالے سے آپ سے مزید پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے. وعدہ ہمارا طاہر صاحب سے ہوا ہے, جو ماشاءاللہ جو کیس دیکھ رہے عزیر بلوچ کا, ارشد پپو کا اور ماشاءاللہ نتاشا کا, ان سب کے اوپر کیس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس پہ بھی ہم ایک تفصیلی پروگرام کریں گے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کیا ہماری ویڈیوز جو ہے انڈیا کے اندر بھی بن رہی ہے, اس کے اندر بھی بن رہی ہے, تو کہاں پر کیا ہے ہمارا, کہاں فقدان ہے اور کہاں پر ہم کہاں کھڑے ہوئے, کیا ایسا ہونا چاہیے, کیا ویڈیو بننی چاہیے, اس سے ہمارے ملک کا جو نام روشن ہو رہا ہے یا ہمیں ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. ناظرین, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, سب سے پہلے جو ہے اگر ہمیں اپنا کام کرنا ہے تو اپنا احتساب کرنا ہے, اور ہم اپنا احتساب کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ تمام چیزیں نظر آئے گی, کیونکہ ہم اگر اپنے آپ سے ساری چیزوں کا آغاز کریں گے تو ہم اچھے سے اچھے بنتے جائیں گے. ہم کسی دوسرے کے اوپر تو تنقید کر سکتے ہیں, دوسرے کے اوپر تو باتیں کرتے ہیں, دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, لیکن ہم اپنی اصلاح پہلے کر کے پھر کسی سوال یا جواب کریں گے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے, اور اس کے بعد اس سے جو سوال کیا جا رہا ہے یا اس سے جواب لیا جا رہا ہے
تو اس کے اندر وہ کہاں کھڑا ہوا اور کس طریقے سے کھڑا ہوا, تو وہ جواب دینے کے اندر بھی مطمئن ہوگا. نہیں تو ہم جو ہے صرف سوالات کرتے جاتے, تنقید برائے تنقید کیے جاتے. ہم جو ہے ہمیشہ تنقید برائے اصلاح کی غرض سے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا, ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا, وطن کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور بالخصوص ہمارا کراچی جو ہے جس وقت اس لگر کے اوپر ہے کہ اس کے اندر بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے, ہر شعبے کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے سیاست ہو چاہے سماجی ہو, ہر حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پر ہمیں کام کرنا, اور انشاءاللہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ کوئی ایک کام, کوئی ایک ایسا نتیجہ, کوئی ایک ایسی چیز, کوئی ایک ایسا عمل جو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہو جائے تو ہمارے لیے بھی اور ہمارے پروگرام کے جتنے بھی لوگ اس سے منسلک سیٹ سے لے کے ہمارے جو کیمرہ مین تک ہے ان سب کے لیے صدقہ جاری و ساری ہے ہمارے پروگرام کا مقصد یہ. دیجیے مجھے انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کا, پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس کا اختیار پر وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.